آج ہم بات کرنے والے ہیں قوم عاد کے بارے میں، جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت و قوت دے رکھی تھی، ان کا قد 40 ہاتھ کے برابر ہوتا تھا، 800 سے 900 سال تک ان کی زندگی ہوتی تھی، جن میں یہ نہ کبھی بیمار ہوتے تھے، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ ان کے دانت کبھی ٹوٹتے تھے، نہ ہلتے تھے، نہ ان کی نظر کمزور ہوتی تھی، ساری زندگی جوان و توانا اور تندرست رہتے تھے، انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے اے ہود، ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، جاؤ جا کر اپنے نفلیں پڑھو، اپنی عبادتیں کرو، ہم کو نہ سمجھاؤ، ہم کو نہ سکھاؤ، تمہارے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے، ان کا دین دھرم بھول جائیں گے، تمہارے کہنے پر چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو للکارا، تکبر اور غرور میں مست ہو کر بولے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ اب قوم عاد نے زمین میں بے وجہ سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہیں نظر نہیں آیا کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ہے سب سے زیادہ طاقتور؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، وہ کہتے کہ کوئی ہے ہم سے زیادہ زور آور، تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، ان کو بھوک لگی اور ایسی بھوک لگی کہ سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، پھر بھی بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ شریف بھیجا۔ ان کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی تھی تو وہ اوپر والے کو پکارتے تھے، اور جب ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی تھیں تو پھر وہ اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجنے لگ جاتے تھے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لال میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا بادل مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس جاؤ، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے اور کہنے لگے کہ اب تو بارش ہوگی، قحط مٹے گا، ہماری بھوک مٹے گی، ہم کو غلہ ملے گا، ہم کو کھانے کو سامان ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ اللہ کا عذاب ہے، بارش نہیں ہے۔ جو تم ہود سے کہتے تھے نا کہ لے آؤ جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، لے آؤ اس کو جس سے ہم کو ڈراتے ہو، اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد ہوتے تھے ان کے، اور یہ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اتنی تیز ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر ان کے منہ کو لٹکاتے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں چھپ گئے، لیکن وہ ہوا اللہ کی طرف سے تھی، وہ بگل بنا کر جاتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ مِن بَاقِيَةٍ، کہ کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی جگہ سے عذاب نازل فرمائے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حدوں کو پار نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو اس کی نافرمانی کر کے، اس کے رسول کی نافرمانی کر کے للکارا ہوا نہیں ہے؟ آئیے توبہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، صرف انہی گناہوں کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے پوری قومیں زمیں بوس کر دی ہیں۔